محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین کرام، ہمارے بزرگوں، عالم اسلام اور پوری دنیا میں جو ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک در پردہ بلکہ واشگاف شکل میں جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آگاہی رکھنا، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا، جانکاری لینا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے بطور مسلمان۔ دنیا میں کسی خطے کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا ناروا سلوک برتا جائے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں فکر کریں، چرچا کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اس میں جو قدم بڑھا کر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس کو پیش کریں۔ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں دیتا اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، غمگین نہیں ہوتا ہے، تنبہ نہیں حاصل کرتا ہے، یا اس کے تعلق سے کچھ سوچ وچار نہیں کرتا ہے، تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کا رشتہ بھی اسلام سے ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا جائے غیر مناسب تو اس کے بارے میں وہ فکر مند ہو، چرچا کریں اور اس پر اپنا کنٹریبیوٹ جو ہو سکتا ہے وہ پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور مسلمانوں پر آنے والے جو مختلف ادوار ہیں، پیریڈز ہیں، ان کے بارے میں اشارے دیے ہیں احادیث مبارکہ میں، اور ان چیزوں کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت اور حساسیت کے ساتھ معاملہ پیش کیا گیا ہے وہ ارض فلسطین کا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، ہمارا دینی مرکز ہے، حرمین کے بعد مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بعد جس کا تمام مساجد میں رتبہ ہے، ان تین مساجد میں جن کی طرف سفر کرنا بالقصد جانا مطلوب ہے، ان میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے خاص برکتوں کا نزول ہے، اس میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کی بوچھار ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے جب اللہ نے لے جانے کا فیصلہ فرمایا تو اسرا کرتے ہوئے پہلے فلسطین میں اسی سرزمین پر لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز تمام انبیاء کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما کر ادا کی، اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، بلایا گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے عروج و زوال کے لیے اس کو ایک سائن اور علامت کے طور پر رکھا گیا۔ اگر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت، عظمت، بلندی، عروج اس کو سمجھنا اور دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھنا چاہیے۔ بیت المقدس اگر آزاد ہے، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصیٰ اگر مسلمانوں کی دسترس میں ہے اور مسلمان وہاں پر مضبوط ہیں تو اس کا مطلب پوری دنیا میں مسلمان مضبوط ہیں۔ اگر وہاں پہ مسلمان کمزور ہیں تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہیں، کیونکہ وہ سائن ہے، علامت ہے، نشان ہے مسلمانوں کی عظمت و عزت کا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں ارشاد فرمائی اس سرزمین کے فتح کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس زمین کو فتح کیا گیا. یہ سرزمین دنیا کے بڑے 3 مذہبوں کا مرکز ہے. مسلمانوں کا بھی ایک مرکز ہے حرمین کے بعد، یہودیوں کا بھی سینٹر اور مرکز ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی نسبت سے، اور عیسائیوں کا بھی وہ مرکز ہے کیونکہ کرسچنز کے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، وہ اسی سرزمین میں مبعوث کیے گئے، یہیں پہ انہوں نے دعوت کا کام کیا گیا اور ان کے بقول اسی سرزمین پر ان کو سولی پر چڑھایا گیا. تینوں مذہبوں کے لیے ایک بنیادی جگہ ہے. اس کو اسلام میں لانے اور اسلام کا مرکز بنانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں. سب سے پہلے انہوں نے حرم کے اندر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر مسجد الحرام کی جو نیو موجود تھی اس کو اوپر کھڑا کیا تھا، اس نیو کو آگے بڑھایا تھا اور اس کی تعمیر کی تھی کعبہ مقدسہ کی شکل میں. پھر اس کے بعد وہ فلسطین تشریف لائے تھے اور یہاں ان کی دوسری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، جن کے بطن سے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. ان کو انہوں نے اس سرزمین پر آباد کیا ہوا تھا. وہاں پر انہوں نے ایک دوسرا سینٹر اور مرکز بنایا مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں. بیت المقدس یہ ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر یہ مسجد موجود ہے جو بہت بڑے احاطے میں ہے، اور اس احاطے کے اندر کچھ حصہ وہ ہے جو آج مسجد کی شکل میں ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا ایک حصہ ہے جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے، جو ایک ڈوم ہے، ڈوم آف راک جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر حصے ہیں. ایک دیوار ہے مغربی حصے کی، مغربی سمت کی جو دیوار ہے جس کو ہم دیوار براق کہتے ہیں یا دیوار گریہ اس کو کہا جاتا ہے، یا اس کو یہودی اپنے طور پر رونے کے لیے اور عبادت کے لیے ایک سینٹر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں سے تعمیر شروع کی تھی اور وہیں سے ان کا ہیکل سلیمانی شروع ہوتا ہے. بہرحال یہ 3 بڑے مذاہب اس سرزمین کو اپنا مرکز اور بہت اہمیت اور عزت اور عظمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور تینوں کی نگاہیں اس پر ہمیشہ رہی ہیں. اسلام آنے کے بعد جب رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کی کشمکش اور جنگ شروع ہوئی اور وہ بڑے پیمانے پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی، تو اس وقت انہوں نے اس سرزمین کو آزاد کیا تھا، فتح کیا تھا اور یہاں پہ اسلامی حکومت کا قیام ہوا تھا. لیکن پورے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، پوری رواداری کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ، پوری ہمدردی اور بھائی چارگی کے ساتھ عیسائیوں کو اس سرزمین پر جگہ دی گئی تھی. یہودیوں کا تو کوئی گزر ہی نہیں تھا. یہودی تو صدیوں پہلے اس سرزمین سے کھدیڑ دیے گئے تھے، بھگا دیے گئے تھے، مار دیے گئے تھے، ان کا قتل عام ہوا تھا. یہ یہودی تھے جو اس سرزمین پر آباد تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان سب نے مل کر حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی. یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہنچانے کی سازش رچی. رومن امپائر جو وہاں پہ قابض ہو گیا تھا اس سرزمین کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز تھی فلسطین کا، وہاں پر اس کا تسلط تھا، اس کی گورنمنٹ تھی. ان کے ہاں شکایات کر کر کے جھوٹا پروپیگنڈا بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی گئی، جس کے نتیجے میں ان کو ان کے زعم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا. ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. قیامت کے قریب اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور دوبارہ اسلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والوں کی اور ان کے صحیح مذہب پر عمل کرنے والوں کی حکومت اور پوری سلطنت پورے کرۂ ارضی میں قائم کریں گے. دجال کو ماریں گے، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے موت کی شکل میں تشریف لے جائیں گے. مسلمان اس کے بعد فنا کیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے ایک بیماری کے ذریعے سے. پھر کفر ہی کفر پوری دنیا میں بچے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی.
یہ تصور ہے. اسی طرح یہودیوں کا ایک تصور ہے, اسی طرح عیسائیوں کا ایک تصور ہے. اور عیسائیوں کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صلیب پر چڑھا دیے گئے, ان کو صلیب پر چڑھایا گیا اور پوری امت کی طرف سے انہوں نے کفارہ ادا کیا, لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور زندہ کرنے کے بعد ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. پہلے صلیب پہ چڑھے, پھر زندہ کیے گئے, پھر آسمان پہ اٹھائے گئے, اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے اور فلسطین ہمارے ہاتھ میں دیں گے. یہودیوں کا تصور ہے کہ ایک مسیح آئے گا, جو مسیح ہر مزدون کی جنگ کے نتیجے میں اور اس سے پہلے ایک بڑی جنگ اس کے قیادت میں ہم لڑیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا تسلط اور قبضہ ہو جائے گا. جو ظاہری طور پر ان کے ہاں سائنس ملتی ہیں, ان کے ہاں علامات ملتی ہیں, ان کے ہاں جو اشارے ملتے ہیں, ان کے ہاں جو تفصیلات ملتی ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جو مسیح ہے وہ دجال ملعون ہے, جس کو اپنا لیڈر, اپنا قائد, اپنا سردار مانتے ہیں, اور اس کے انتظار کے لیے فلسطین کی زمین کو اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا لیڈر آئے گا اور یہاں سے ہم پوری دنیا پر حکومت اور تسلط کریں گے. بہرحال عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد وہاں سے نکالا گیا, بہت پریشانیوں میں وہ رہے. پھر یہودیوں کو بھی کھدیڑ دیا گیا. 304 صدی عیسوی میں قسطنطین جو بادشاہ رومن کا تھا, وہ عیسائی اور کرسچن مذہب قبول کر لیتا ہے, جس کے بعد کرسچینٹی کو ایک اسپیس ملتا ہے یورپ کے اندر, جو فلسطین سے نکل کر پورے یورپ کے حصوں میں, اٹلی میں, جرمنی میں اور مختلف جو یورپ کے ممالک تھے ان کے اندر کرسچینٹی رومن امپائر کے ماتحت پھیلنی شروع ہو جاتی, کیونکہ اب یہ گورنمنٹ کا مذہب بن جاتا ہے. یہ مذہب 200-300 سال جب وہاں پر رہتا ہے اور بہت کمزور ہو جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھیکی پڑ جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں, ان کے اندر وہ اثر نہیں رہتا ہے. لوگ مال, دولت, کرسی, جاہ, منصب, حکومت, اسی کے چکر میں پڑ کر رہبانیت, دعوت, عبادت, للہیت, خشیت کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے. پھر ایک تقریباً 400 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے 1 صدی کے لیے تقریباً یہ مقدس سرزمین نکل جاتی ہے, عیسائی قابض ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے یہ زمین پھر مسلمانوں کو مل جاتی ہے, اور پچھلی صدی تک مسلمانوں کی حکومت, مسلمانوں کی قیادت وہاں پر بدستور قائم رہی, جو عثمانی حکومت کے ماتحت آتا تھا. جو عثمانی امپائر تھا, عثمانی حکومت تھی, گورنمنٹ تھی, اس کے تحت عرب کے بھی ممالک آتے تھے, مڈل ایسٹ پورا آتا تھا, اور یورپ کے بہت سے حصے آتے تھے, جہاں پر پوری عثمانی ریاست کہلاتی تھی اور پوری قائم تھی. اس میں فلسطین بھی تھا, لیکن بڑی گہری سازشوں کے نتیجے میں, بڑی اندرونی کوششوں کے نتیجے میں اور بیرونی محنتوں کے نتیجے میں, اپنوں کی غداری کی نتیجے میں اور اپنوں کی کمزوری کی نتیجے میں ہم اس سرزمین کو کھو دیتے ہیں. یہ سرزمین جو مسلمانوں کے ماتحت تھی عثمانی حکومت کے اندر, لیکن جب پہلی ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس وقت ترکی جرمنی کا ساتھ دیتا ہے. دوسرا بلاک جو برطانیہ کا تھا, برٹش تھا, وہ ترکی کے اگینسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جرمنی کے ساتھ کھڑا ہے, جس کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ پر برطانیہ قبضہ شروع کرتا ہے, کالونائزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے. ترکی سے توڑنے کے لیے انتشار اور فتنہ پھیلایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر پورے عرب کے ملک ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. سعودی عرب بنتا ہے, امارات کھڑا ہوتا ہے, امارات تو بعد کی پیداوار ہے,
مصر الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شام کا ایک خطہ تعمیر ہو جاتا ہے، اردن، عمان، بحرین، سب ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، بکھرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ مختلف کالونیز بنتے ہیں ان برطانیہ، فرانس اور پرتگیز کی، جس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک دور گزرتا ہے جو غلامی کا ہوتا ہے، پھر ایک نام کی آزادی ملتی ہے، لیکن برطانیہ کی تسلط، برطانیہ کی نگرانی اور برٹش کی ایک اندرونی گورنمنٹ قائم رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کسی قدر پولیٹیکلی آزادی مل جاتی ہے اور یہ الگ الگ حکومتیں اپنی تعمیر کر لیتے ہیں۔ عثمانی حکومت کو توڑ کر یہ ساری ریاستیں بنتی ہیں، فلسطین بھی ہاتھ سے جاتا ہے اور وہ بھی ایک ریاست بن جاتا ہے، لیکن اسی دور میں، بلکہ اس سے پہلے، یعنی ان واقعات کے ہونے سے بھی پہلے 1895 میں جو تھیوڈر ہرزل تھا، جو جرمنی کا ایک یہودی تھا، اس نے ایک پلاننگ شروع کی، ایک موومنٹ شروع کیا کہ ہمیں اپنے یہودیوں کے لیے ایک سینٹر اور مرکز بنانا ہے۔ اس مرکز کے لیے ہماری جو تعلیمات ہیں، ہماری جو کتابیں ہیں، اس کے مطابق فلسطین کی زمین ہے جس کو ہم اسرائیل کنگڈم بنائیں گے۔ اس کے لیے وہ محنت شروع کرتا ہے۔ 1897 کے اندر ایک میٹنگ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوتی ہے جہاں سے زیونزم کی ابتدا ہوتی ہے۔ زیونزم کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی نیو تعمیر ہوتی ہے اور اس کی میٹنگ کے ذریعے سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور یہ زائنزم جو ایک صہیونیت کا ایک نئی لابی کی شکل میں، ایک نئی فکر کی شکل میں ایک موومنٹ شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اور وہ دو چیزوں پر فوکس کرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ ایک چیز ان کے فوکس میں ہوتی ہے کہ ہمیں اگر اپنی قوم کو اس پوزیشن میں لانا ہے کہ ہم فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیں۔ پوری دنیا میں وہ بکھرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، مارے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، ہر حکومت ان کو نکال کے پھینکتی تھی، دوسرے ملک میں جاتے تھے، دوسرا ملک پھینکتا تھا، تیسرے ملک میں جاتے تھے، ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اور ہٹلر کا ظلم تو ان پر معروف و مشہور ہے۔ انہوں نے کوشش کر کے، محنت کر کے، دو چیزوں پر فوکس کر کے اپنے کو اٹھایا۔ ایک ان کا ٹارگٹ تھا ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم پر توجہ دینی ہے، اس میں بالکل پیک پوزیشن پہ جانا ہے، اپنے کو اتھارٹی بنانا ہے علم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، تعلیم کے اندر ہم ایک ایسا مرکز بن جائیں گے کہ پوری دنیا ہماری محتاج ہوگی اور علم کے لیے ہمارے پاس سب کو آنا پڑے گا، ہم اس کا مرکز بن کے دکھائیں گے۔ اس کے انہوں نے زبردست موومنٹ شروع کیے، اپنی قوم کو اٹھایا، تعلیمی طور پہ بہت آگے بڑھایا اور اس میں بڑی محنت اور کوشش کی۔ دوسرا ان کا ٹارگٹ تھا اکنامکلی ہمیں بہت پاورفل ہونا ہے، اس کے لیے انہوں نے تجارت کے، سود کے، ربا کے، غلط کاری کے، جو بھی طریقے مال حاصل کرنے کے اور مالدار سے مالدار تر بننے کے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے وہ تمام راستے اختیار کیے اور وہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار اور ساہوکار بن گئے، جس کے بعد ان کا انفلوئنس پورے یورپین کنٹریز کے اندر ہو گیا، پورے یورپ کے ملکوں کے اندر ان کا تسلط جمنے لگا۔ برطانیہ بھی، برٹش بھی مجبور ہوا کہ ان کا ساتھ اور ان کا تعامل لے مڈل ایسٹ کو توڑنے کے لیے، ترکی کو اور مغل عثمانی خلافت کو ختم کرنے کے لیے، پارا کرنے کے لیے، جرمنی بلاک کو شکست دینے کے لیے ان کا ساتھ لیا گیا۔ ساتھ لینے کے بعد ان سے ایک وعدہ کیا برٹش کے وزیر خارجہ نے 1917 میں کہ ہم تم کو فلسطین کے اندر اسرائیلی حکومت دیں گے۔ اس کو وعدہ بلفور کہا جاتا ہے یا اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ بلفور اس شخص کا نام ہے جس نے ان زیونسٹ کے ساتھ مل کر پیکٹ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں وہاں پر جگہ دیں گے۔ پھر اس کے لیے برطانیہ کا قبضہ فلسطین کے اوپر ہو گیا تھا اور ان کا ایک عرصے تک وہاں قبضہ رہا، یہاں تک کہ 1947 میں برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر UNO جو بنایا گیا تھا، جو ان کا ایک ایجنٹ ادارہ تھا، اس کے اندر یہ قرارداد پیش کر دی کہ فلسطین کا جو 56% حصہ ہے اس زمین کا وہ یہودیوں کو دے دیا جائے، ان کی ایک الگ کنٹری اور ریاست قائم کر دی جائے۔
یہ پرپوزل پیش کیا گیا، پاس کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کو دیا گیا، جبکہ اس وقت تک یہودی پورے مال خرچ کرنے کے بعد، پوری کوششوں کے بعد تقریباً 30 یا 35% فلسطین کے پاپولیشن کا حصہ بن چکے تھے۔ انہوں نے بے تحاشا منہ بولے داموں پر فلسطین کی زمینیں خریدی تھی۔ جو زمین کی قیمت 1 لاکھ ہوگی اس کو 50 لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ بے تحاشا مال خرچ کر کے اس زمین کو حاصل کیا گیا، وہاں پہ قبضہ بنایا گیا۔ پھر کچھ اسلامی عرب کے ملکوں نے اس کی مخالفت کی، مصر، شام، اردن، اس طرح کے کچھ ممالک تھے جو اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ ان کا ایک الائنس بنا، جو الائنس بڑا کمزور، بڑا ٹوٹا ہوا، بڑا بکھرا ہوا تھا، اور آپس میں ان کے درمیان بھی بڑے اختلاف، بڑی لڑائیاں اور آگے بڑھنے کی ایک ہوڑ تھی اور قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک جنگ تھی۔ ان سب کے باوجود انہوں نے ایک لڑائی فلسطین میں اسرائیلیوں کے خلاف چھیڑی 1948 میں، جس میں ان کو شکست ہوئی۔ نتیجے میں اسرائیل کی جو زمین 56% فلسطین کی زمین ان کو UN کے ذریعے الاٹ کی گئی تھی، اب وہ بڑھ کر 77% ہو گئی۔ اردن کے حصے بھی کچھ انہوں نے قبضہ لیے، اور جو مصر کے اندر سینا اور وادی سینا، غزہ کی پٹی وغیرہ آتے تھے، اس پر بھی قبضہ کرنا چاہا۔ نتیجے میں ان کا تسلط بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور الائنس بنا، اور 1967 میں بھی ایک لڑائی ہوئی، اس میں بھی عربوں کو شکست ہوئی۔ عرب اپنے آپسی لڑائی، اپنی عیاشی، اپنی مال و دولت، اپنے جاہ و منصب، اپنی کرسیوں کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور آج وہ تصویر بھیانک شکل میں سامنے ہے، بھیانک شکل میں سامنے ہے، جس کے اندر عربوں کے اندر سے عربیت، عروبت، عزت، نخوت، غیرت، اسلامی حمیت، اتحاد، اجتماعیت پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ آپ ایک سرے سے دوسرے سرے پر چلے جائیے، آپ کو کوئی ایک جگہ بھی ایک ایسی آواز نہیں نظر آئے گی جس پر اعتماد کر کے کچھ امید لگائی جا سکے کہ شاید اسلام کی عزت دوبارہ اس سرزمین پر واپس آئے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے، 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ٹرمپ کے ذریعے سے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ سائن کیا گیا جو صفقۃ القرن کہلاتا ہے، پیکٹ آف سینچری، اس صدی کا سب سے بڑا معاہدہ، جس معاہدے کے تحت، جس کا نام پیس معاہدہ رکھا گیا، لیکن وہ ظلم اور بربریت کا معاہدہ ہے۔ اس کے مطابق فلسطین کی زمین کو اسرائیل کے سپرد کر دیا جائے، مسجد اقصیٰ جس علاقے میں القدس شہر میں ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا جائے، فلسطین کے اکثر علاقے کو یہودیوں کے لیے، اسرائیل کے لیے پرمیشن دے کر بالکل مضبوط شکل میں ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کر لیا جائے، عربوں کے کلیم کو اس سرزمین سے ریجیکٹ کر دیا جائے، فلسطینیوں کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کا رائٹ اور ان کا حق ختم کر دیا جائے، جو باہر مارے پھر رہے ہیں ان کو واپس آنے کے امکانات ختم کر دیے جائیں۔ اس کے اندر عرب کے ممالک نے شرکت کی۔ امارات کا وزیر خارجہ، اردن کا وزیر خارجہ، بحرین کا وزیر خارجہ، اردن کا تو نہیں ذکر آتا، بحرین کا وزیر خارجہ، مصر کا، ان سب نے مل کر اس معاہدے کو خوش آئند قرار دیا، اس کو تسلیم کیا۔ سعودیہ نے وضاحت کے ساتھ تو اس کے بعد بیان نہیں دیا، لیکن اندرون خانہ وہ اس پر راضی ہیں، وہ اس پر تیار ہیں، وہ اس پر خوش ہیں، وہ اس پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ بلکہ جو وہاں شہزادہ ہے محمد بن سلمان، جب وہ امریکہ کے دورے پر گیا تھا، ایک نیوز پیپر کے انٹرویو میں اس نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، فلسطینی جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اس کو لے جائے، کوئی اس کے ساتھ کچھ کرے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اور اس شخص نے سعودیہ کی سرزمین کو فحاشی کا اڈا بنا دیا۔ اس نے اس سرزمین کو، جو اسلام کا مینارہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، حرمین کی سرزمین ہے، مکہ مکرمہ جیسا مقدس اور عظمت والا شہر ہے، مدینہ منورہ جیسا پاکیزہ اور
تقدس والی سرزمین ہے، اس سرزمین، اس علاقے کے اندر اس نے سینما گھر کھولنے شروع کیے، اس نے علماء کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا شروع کیا۔ سینکڑوں علماء بلا وجہ صرف ممبروں سے اسلام کی دعوت دینے کی بنیاد پر جیلوں میں سڑا دیے گئے، اور ان کے ساتھ وہ وحشیانہ برتاؤ کیا گیا جو شاید جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کو جانوروں سے زیادہ بدتر اور شرمناک حالت کے اندر رکھا گیا۔ سینکڑوں علماء کو، مسجد حرام کے ائمہ کو پکڑ کے انہوں نے صحرا کے اندر، جیلوں کے اندر، کال کھوٹیوں کے اندر سڑا دیا، اور اس طرح سے ظلم کیا جس کی داستانیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد عوام کے اندر اسلامیت کو، اسلامی شناخت کو، اسلامی روح و اسلامی نام کو مٹانے کے لیے وہ تمام کوششیں شروع کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں آگے والی نسلوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اس مقدس سرزمین پر سینما گھر کھولے جا رہے ہیں۔ حرم سے چند کلومیٹر جدہ کے اندر بڑے بڑے سینما گھر تیار کیے جا رہے ہیں۔ رقاصاؤں کو، ڈانسرز کو امریکہ سے، یورپ سے بلا کر ایک بہت بڑے ایونٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس پر اپنے کو لبرل اور اپنے کو بہت جدید اور نئی دنیا کا انسان سمجھایا جا رہا ہے۔ یہی سب سے خطرناک وہ پہلو ہے جس کے بعد دجالیت کا ایک نیا روپ سامنے آئے گا۔ دجال اپنی اصل شکل میں تو جب آئے گا تب آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو زمین کے حالات بن رہے ہیں، جس کے اندر یہ ہمارے بہت سے عرب ممالک تک اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ایک خطرناک پہلو ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت ہونی چاہیے، اس پر نکیر کرنی چاہیے اپنے طور پر، کیونکہ حرمین کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سعودی گورنمنٹ اور آل سعود کا مال نہیں ہے، یہ پوری امت کی میراث ہے، یہ پوری امت کا سرمایہ ہے، پوری امت کی عظمت کا نشان ہے۔ اس کے تقدس پر اگر آنچ آئے گی تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ چائنا کے اندر بیٹھا ہوا، دنیا کے آخری حصے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان کھڑا ہو کر اگر آواز نہیں لگائے گا تو اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے تقدس کا مسئلہ ہے۔ اگر اس سرزمین کو ناپاک کر دیا گیا، اس سرزمین سے اگر برائیوں کو پروان چڑھایا گیا، اگر یہاں سے غلط کاریوں کی تیاریاں کی گئیں اور ہماری فلسطین اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی سرزمین کو بیچا گیا، فروخت کیا گیا، سودے بازیاں کی گئی، مال و دولت کے بدلے میں، ملینز کے بدلے میں، اپنی حکومت کے بدلے میں، اپنی کرسی کے بدلے میں، اپنے جاہ و منصب کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ خفیہ پیکٹ کیے گئے، ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اندرون خانہ بہت گھٹیا خفیہ پیکٹ کیے گئے اسرائیل کے ساتھ، جو کبھی کبھی لیک ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل کبھی کبھی دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے لیک کرتا ہے۔ اسرائیل کے بہت سے منسٹرز کے بیانات آتے ہیں، پیپرز میں وہاں کے چھپتے ہیں کہ ہمارے سعودیہ کے ساتھ معاہدے ہیں، اندرون خانہ ہم دونوں ملے ہوئے ہیں، متفق ہیں اپنے موقف میں جو ہمارا ہے، ہمارے امارات کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، گہرے روابط ہیں۔ اگر سفارت خانہ نہ کھولا جائے تو اس سے ڈھنڈورا تو پیٹا جا سکتا ہے، لیکن اندرون خانہ جو کوششیں کی جاتی ہیں، اسلامی موومنٹ کو مارنے کے لیے جو سازشیں کی جاتی ہیں، جو ہمارے ان عرب ممالک کی جانب سے کی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں پورا مڈل ایسٹ جل گیا ہے، پورے مڈل ایسٹ کو جلا دیا گیا، چھونک دیا گیا۔ یہ جو ایک خطرناک طریقے پر ایک عظیم موومنٹ کو ختم کیا گیا، جو تیونس سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد مصر، لیبیا اور اس کے شام اور مختلف خطوں میں پہنچا، یمن، وہاں پہ انہی بڑے بڑے ملکوں کی سازش رہی، اور میں کھلے طور پر کہتا ہوں سعودی عرب اور امارات اس میں سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ان کا مال، ان کی طاقت، ان کی کوشش، ان کا انفلوئنس، ان کا پورے مڈل ایسٹ پر تسلط اور اپنی کرسیوں کو بچانے کی ہوڑ اور کوشش، اس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہر اس عوامی آواز کو دبا دیں جو کسی بھی حیثیت سے ان کی کرسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
انہیں اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، انہیں اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، انہیں اپنی کرسیاں چاہیے ہیں، وہ جس نام سے جیسے بچیں، چاہے ملاؤں اور علماء کے چہروں سے جب تک بچتی رہیں اس تک بچیں، اور جب وہ چہرے اولڈ ہو جائیں تو لبرلزم کے نام پر اس کو بچایا جا سکتا ہو تو بچایا جائے۔ یہ ایک بڑا خطرناک پہلو ہے، ایک مڈل ایسٹ کے اندر ایک بھیانک آندھی ہے، ایک طوفان ہے ظلم کا، انارکی کا، بربریت کا، سفاکی کا، اسلام مخالف طاقت کا، جو ایک خطرناک نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر ہم نے اپنی طاقت کے بقدر اس کی مخالفت نہیں کی، اس پر آواز نہیں اٹھائی، اس پر نکیر نہیں کی اور اپنے لوگوں کو جاگرک نہیں کیا تو ہم اللہ کے ہاں ماخوذ ہوں گے، کیونکہ فلسطین ہم سب کے دل میں بستا ہے، مسجد اقصی ہم سب کے دلوں کا مرکز ہے، حرم شریف ہم سب کا مرکز ہے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہم سب کی آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اس پر آنچ آتی ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے اسلامیت کو مارا جاتا ہے، یہ کوئی زمین نہیں ہے، اس زمین کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس طور پر نہیں ہے کہ وہ ایک زمین کا خطہ ہے، بلکہ وہ عظمت کا نشان ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتوں کا مرکز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسلامی سوچ، اسلامی فکر، اسلامی مومنٹ، شریعت کا ایک مرکز اور ایک علامت ہے۔ اگر شریعت کو پامال کیا جائے گا اس مرکز سے تو اس کے بعد شریعت کی حفاظت کہاں سے کی جائے گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر جو ہو سکے کوشش کریں، اپنی آواز پہنچائیں اور لوگوں کے اندر احساس پیدا کریں، مسجد اقصی کی عظمت کو سمجھیں، فلسطین کی سرزمین کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس میں جو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو اس سرزمین کا انتخاب ہوا ہے، انبیاء کی ایک بڑی تعداد کا وہ مرکز اور سینٹر رہا ہے۔ حضرت داؤد بھی ہمارے ہیں، حضرت سلیمان بھی ہمارے ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب ہمارے ہیں، اور یہ یہودی جو آج ان کے نام پر اپنے ہیکل سلیمانی کی بات کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر اور جادوگر کہا تھا، ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ یہ انہی کے منکر ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، مصلحین کے قاتل ہیں۔ آج ان کا تسلط وہاں پر قائم ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس، تکلیف، درد کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو محنت اور کوشش کرنے والا بنائے، فلسطین کو، مسجد اقصی کو بازیابی عطا فرمائے، ہمارے مسلم حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔